اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ العبس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اب تک ہم نے اس سورہ کی 19 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم آیت نمبر 19 سے ہی اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشرہ۔ ارشاد خدا بندی ہے، من نطفۃ خلقہ فقدر، میں نے تمہیں نطفے سے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد تمہاری تقدیر کو معین کیا، تمہارے حدود کو معین کیا۔ دیکھیے، قضا اور قدر الہی یا مسئلہ جبر و اختیار علم کلام کے پیچیدہ ترین اور سخت ترین مسائل میں سے ہے۔ عموماً اس کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، مختلف طرح سے، مختلف پہلو سے جبر و اختیار کے مسئلے میں یا قضاء و قدر کے مسئلے میں سوالات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج اس میں گفتگو ہے کہ فقدرہ، کہ خداوند عالم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا اور اس کے حدود کو معین کیا، اس کی تقدیر کو معین کیا، اس کے صفات کو معین کیا، اس کے افعال کو معین کیا، اس کی توانائیوں کو محدود کیا، ان کے حدود کی تعیین کی۔ یعنی نہ ہی انسان کے اختیارات لامحدود ہیں، نہ ہی انسان کے افعال لامحدود ہیں، نہ ہی انسان کی قدرت و توانائی لامحدود ہے۔ تمام وجود انسان کا محدود ہے۔ وہ اس طرح سے محدود ہے کہ خلقت کے حوالے سے اگر انسان کی گفتگو کی جائے تو انسان کا اپنی خلقت میں کسی بھی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کا اپنی خلقت میں کسی بھی طرح کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ چیز مخصوص ہے خالق کائنات سے۔ جیسا وہ انسان کو بنا دے، جیسا وہ انسان کی تخلیق میں کار فرمائی کر دے، ویسا ہی انسان وجود میں آتا ہے۔ انسان کا اپنی تخلیق میں کوئی اثر نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ جب نہ دنیا میں آنے پر انسان کو اختیار ہے، نہ دنیا سے جانے میں انسان کو اختیار ہے، نہ ہی انسان کی جو شکم مادر میں خداوند عالم شکل و صورت ایک بچے کو دیتا ہے، نہ ہی اس چیز پر انسان کا اختیار ہے کہ وہ چاہے کہ میں اس طرح سے خلق ہو جاؤں، اس طرح میری شکل بنے، اس طرح میں خوبصورت ہوں۔ نہیں، جیسا اللہ چاہے گا رحم مادر میں ویسا بچے کو شکل دے گا۔ نہ ہی انسان دنیا میں آنے پر اختیار رکھتا ہے، نہ ہی دنیا سے جانے میں اختیار رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں نہ آئے تو اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، یا انسان یہ چاہے کہ دنیا سے نہ جائے، اس چیز پر بھی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ انسان دو مجبوری کیفیت کے درمیان سفر کر رہا ہے۔ آنے سے اور دنیا سے جانے کے درمیان کا جو یہ زندگی ہے انسان کی، انسان دو اجباری کیفیتوں میں، جو دو مجبوری کیفیتوں میں انسان سفر کر رہا ہے۔ اب اختیار کہاں پر ہے انسان کا، میں ابھی عرض کروں گا۔
تو یہ تقدیر الہی کا مسئلہ یہ ہے، قدر الہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی ہر چیز کو پہلے سے ہی معین کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی تعین شدہ ہے۔ انسان کو کتنا رزق ملنا ہے وہ انسان کے لیے معین ہے، انسان کو دنیا میں کیا کرنا ہے وہ معین ہے، کیا عمل انجام دینا ہے وہ معین ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں تفسیر کو واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی ہو سکتا ہے بہت سے شک و شبہات ذہن میں ابھریں، ان کو بھی میں انشاءاللہ بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ فقدرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات میں اپنے اعمال کو انجام دینے میں مستقل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توانائیوں کا، اللہ کی عطا کردہ قدرت کا انسان کے ہر فعل میں دخل ہے، انسان کے ہر عمل میں دخل ہے۔ انسان جو بھی عمل انجام دے گا اس عمل میں اللہ کی عطا کردہ قدرت اور توانائی پائی جاتی ہے، یعنی انسان کا ہر عمل پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انسان کو کیا انجام دینا ہے، انسان کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے، کیسے انسان کو زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کی تعین شدہ ہیں، یعنی قضاء و قدر الہی پہلے سے تعین ہے، پہلے سے معین ہے، اس کی حد بندی پہلے سے، رزق انسان کو کتنا ملنا ہے اس کے حدود معین ہیں، انسان کے اندر کتنی توانائی پائی جاتی ہے، وہ کتنی ترقی کر سکتا ہے، اس کی حد بندی پہلے سے ہے۔ آئیے ابھی اور آیات کی تفسیر پڑھیں گے تو اور واضح ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا آیت نمبر 20 میں، ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے انسان کی تقدیر کو، انسان کی قدر کو، قضاء و قدر کو تعین کرنے کے بعد، معین کرنے کے بعد انسان کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسرا، راستے کو آسان کر دیا۔ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے خیر اور شر دونوں ہی راستوں کو بیان کر دیا، یعنی انسان کی مشکل کو آسان کر دیا خداوند عالم نے دونوں ہی راستوں کو بتا کر۔ اگر اللہ دونوں راستوں کی طرف انسان کو ہدایت نہ کرتا تو انسان میں جبر کا جو مسئلہ ہے، جبر جو ہے وہ پروان چڑھنے لگتا اور انسان پر حجت تمام نہ ہوتی، کیونکہ یہ احتجاج کیا جاتا، یہ سوال قائم ہوتا کہ اے پالنے والے، تو نے مجھے خیر کا راستہ ہی نہیں دکھایا، تو میں کیسے اس راستے پر چلتا؟ میرے لیے کوئی راستہ معین ہی نہیں تھا، میرے لیے کوئی راستہ تعین ہی نہیں تھا، تو میں کیسے خیر کے راستے پر چلتا؟ اس لیے ثم السبیل یسرا، اللہ نے انسان کی قدر کو لکھنے کے بعد، انسان کی تقدیر کو لکھنے کے بعد اللہ نے انسان کے لیے دونوں ہی راستوں کو بیان کر دیا، خیر کا راستہ بھی بیان کیا اور شر کا راستہ بھی بیان کیا کہ اگر خیر کے راستے پر چلو گے تو تم کو یہ جزا ملے گی، شر کے راستے پر چلو گے تو تمہارا مقدر جہنم بنے گا۔ دونوں ہی راستے بیان کر دیے اور دونوں ہی راستوں پر چلنے کے نتیجے بیان کر دیے کہ خیر کا راستہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا، شر کا راستہ تمہیں کہاں لے کر جائے گا۔ دیکھیے اس آیت سے اور یہ پہلے کی آیت کہ فقدرا، دونوں ہی آیات کو ملا کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو مختار خلق کیا ہے، خداوند عالم نے انسان کو مختار خلق کیا ہے، اور اگر انسان کو مختار خلق نہ کیا ہوتا تو یہ کہنا کہ میں نے تیرے لیے دونوں ہی راستوں کو بیان کر دیا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ جس انسان کے پاس اختیار ہی نہ ہو اس کے سامنے دو راستے رکھنا، دو چیزیں رکھنا کہ تم اس میں سے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہو، تو وہ یہ سوال کرے گا کہ آپ نے مجھے اختیار دیا کب ہے؟ جب آپ نے مجھے اختیار دیا ہی نہیں تو آپ مجھ سے یہ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میں ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چنوں،
کسی ایک چیز کا انتخاب کروں۔ ہاں اگر آپ نے مجھے اختیار عطا کیا ہوتا تو آپ مجھ سے کہتے کہ چاہے تم خیر کے راستے پر چلو، چاہے تم شر کے راستے پر چلو، چاہے تم اس کا انتخاب کرو یا تم اس کا انتخاب کرو۔ اصلاً انتخاب کا مسئلہ وہیں سامنے آتا ہے کہ جہاں پر اختیار موجود ہو۔ جہاں اختیار نہ ہوگا وہاں انتخاب کا مسئلہ سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ انتخاب کا مرحلہ وہیں ہے، انتخاب وہیں ظہور پیدا کرتا ہے جہاں پہلے سے اختیار موجود ہو، نہیں تو انتخاب بے معنی ہو جاتا ہے اگر اختیار موجود نہ ہو۔ فقدرا ثم السبیلا، اصل میں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوا، دو مسئلے میں نے ابھی دیکھیے، آج کی جو مسئلہ ہے، آج کی جو تفسیر ہے تھوڑی سی پیچیدہ ہے، ذرا سخت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اس کو آسان کرنے کی، کہ جب خلقت پر انسان کا اختیار نہیں، تقدیر پر انسان کا اختیار نہیں، تو انسان کا اختیار ہے کہاں پھر؟ نہ خلقت میں انسان کا دخل ہے، اور تقدیر میں یہ عرض کیا گیا کہ تمام انسان کے اعمال و افعال کو پہلے ہی لکھ دیا گیا، پہلے سے ہی سب معین ہے، ساری چیزیں پہلے سے معین ہے، کتنا رزق ملنا ہے وہ سب معین ہے، کتنی کوشش کے بعد ملے گا وہ بھی سب معین ہے۔ یعنی حتیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہر لمحہ، انسان جو بھی انجام دے گا، لمحہ بہ لمحہ، سیکنڈ بہ سیکنڈ، ہر لمحہ انسان کا عمل پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انسان کیا عمل انجام دے گا، کس وقت انجام دے گا، کس کیفیت سے انجام دے گا، کس نیت سے انجام دے گا، یہ تمام چیزیں پہلے سے تقدیر الہی میں موجود ہیں، یعنی علم الہی میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے جب یہ لوگ بعض افراد ان آیات کو سامنے رکھتے ہیں، اس طرح کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں، تو یہاں سے بعض لوگوں میں جبر کا مسئلہ وجود میں آیا، یہاں سے جبر کا مسئلہ وجود میں آیا، جبر کا نظریہ وجود میں آیا کہ انسان مجبور ہے، انسان کے پاس بالکل اختیار نہیں ہے۔ جب ساری چیزیں پہلے سے ہی معین ہیں تو پھر انسان کا اختیار کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ سوال اور یہ اشکال، یہ اعتراض ان لوگوں نے مطرح کیا، پیش کیا کہ جنہوں نے ان آیات سے یا اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر، عوام کو فریب دینے کی بنا پر، اپنی ظلم و زیادتی اور اپنی عیاشیوں کو پروان چڑھانے کے حوالے سے ان آیات کو سامنے رکھ کر جبر کا نظریہ معاشرے میں پیش کیا اور اس کو فروغ دیا کہ انسان مجبور ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو انسان ظلم کرنے پر مجبور ہے، اگر فسق و فجور انسان میں پروان چڑھ رہا ہے تو انسان فسق و فجور کو پروان چڑھانے پر مجبور ہے، اگر انسان دزدی کر رہا ہے، اگر انسان کسی کا مال غصب کر رہا ہے تو انسان کا اس چیز پہ کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو مجبور خلق کیا۔ یعنی جبر کا نظریہ اس لیے پیش کیا گیا تاکہ بعض حکمراں اپنے ظلم کو بڑھاوا دے سکیں اور اپنے ظلم کی عذر تراشی کر سکیں کہ ہم ظلم نہیں کرتے، ہم تو مجبور ہیں، ہم نہیں کر رہے، اللہ ہم سے کروا رہا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں، اور اپنے ذاتی مفادات کو پروان چڑھاتے رہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اس کا جواب میں اب دینا چاہ رہا ہوں اس نظریے کا کہ جب ساری چیزیں پہلے سے ہی معین ہیں تو انسان کا اختیار کہاں رہ جاتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے علم الہی اور ایک چیز ہے انسان کا عمل، دونوں ہی بہت اہم مسئلے ہیں۔ علم الہی، عمل انسان، علم الہی، عمل انسان، عمل انسان، علم الہی، دونوں میں کیا رابطہ ہے، دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اس طرح سے کہیں کہ علم الہی اور حیات انسان، پوری حیات انسانی، حیات انسان، زندگی انسان اور علم الہی میں دونوں میں کیا رابطہ ہے، دونوں میں کیا رشتہ ہے، دونوں میں کیا تعلق ہے؟
کیا علم الہی انسان کو کسی عمل پر مجبور کرتا ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ انسان کی تمام اعمال پہلے سے لکھے ہوئے موجود ہیں، پہلے سے علم الہی میں ہیں۔ علم الہی میں انسان کا ہر عمل پہلے سے ہے کہ انسان کس عمل کو کس کیفیت سے کب انجام دے گا، یہ علم الہی میں ہے۔ علم الہی کا مطلب پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے موجود ہے۔ اور اصل میں یہاں جو جبر کا مسئلہ وجود میں آیا وہ یہاں سے وجود میں آیا کہ جب علم الہی میں ایک انسان کا عمل پہلے سے ہے تو وہ عمل ضرور انجام پانا چاہیے، یعنی وہ عمل جو ہوا وہ ضروری الوجود ہو گیا۔ یہ کچھ اصطلاحیں میں مجبور ہوں ان کو عرض کرنے پر، لیکن ان کو میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب علم الہی میں ایک عمل انسان کا پہلے سے موجود ہے تو اب وہ عمل جو ہے وہ ضروری الوجود ہو گیا، تحقیق الوجود ہو گیا، یعنی اب اس عمل کو وجود میں آنا چاہیے، اب اس عمل کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اگر وہ عمل وجود میں نہ آئے تو وہاں علم الہی پہ شک ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جب ایک انسان کا عمل علم الہی میں ہے، مثال کے طور پر اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرے گا، یا فلاں شخص فلاں وقت اپنے کسی عزیز و اقارب کے گھر جائے گا صلہ رحم کے عنوان سے، یا فلاں شخص فلاں وقت کسی کا مال غصب کرے گا، کسی کے اوپر ظلم کرے گا۔ دونوں ہی پہلو دیکھیں، خیر کا پہلو بھی اور فتنہ و فساد و شر کا پہلو بھی، خیر اور شر دونوں ہی پہلو کی مثال سامنے رکھیں، بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ کے علم میں دونوں ہی چیزیں ہیں کہ اگر خیر کے حوالے سے اگر کوئی انسان عمل انجام دے گا وہ بھی علم الہی میں ہے، شر کے حوالے سے اگر کوئی انسان عمل انجام دے گا وہ بھی علم الہی میں ہے۔ تو علم الہی میں ہونے کی بنا پر وہ شخص مجبور ہے کہ اپنے فلاں عزیز کے گھر جائے صلہ رحم کے عنوان سے۔ کیونکہ علم الہی میں پہلے سے ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے موجود ہے، پہلے سے تقدیر الہی ہے، پہلے سے قضاء الہی ہے، پہلے سے قدر الہی ہے۔ اس لیے قدر الہی کی بنا پر، تقدیر الہی کی بنا پر، تعیین ہونے کی بنا پر وہ انسان اپنے فلاں عزیز کے گھر جانے کے لیے مجبور ہے صلہ رحم کے عنوان سے۔ تو یہاں پر انسان نے جو یہ عمل خیر انجام دیا، اس عمل خیر میں انسان کی کوئی خوبی نہیں ہے، اس عمل خیر میں انسان کی کوئی خوبی نہیں ہے، انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب وہ جانے پر مجبور ہے، اگر کوئی انسان کسی کام پر مجبور ہو، چاہے وہ عمل خیر ہی کیوں نہ ہو، تو اس انسان کی خوبی نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ وہ مجبور ہے اس کام کو انجام دینے پر۔ خوبی وہاں ہے، کمال وہاں ہے جہاں کوئی عمل اختیار کے ساتھ انجام دیا جائے، وہیں پر عمل اپنے کمال کو ظاہر کرتا ہے، وہیں اس عمل کا کمال ظاہر ہوتا ہے اگر وہ عمل اختیار کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو علم الہی میں پہلے سے ہے، تو یہ انسان مجبور ہے کہ فلاں وقت جا کر فلاں کام کو انجام دے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو۔ اگر کسی کا مال غصب کر رہا ہے تو یہ علم الہی میں ہے، تب وہ انسان مجبور ہے کہ فلاں شخص کا جا کے مال غصب کرے، وہ انسان مجبور ہے کہ فلاں شخص کے گھر جا کر چوری کرے، وہ انسان مجبور ہے کہ جھوٹ بولے، کیونکہ علم الہی میں پہلے سے ہے۔ اگر یہ عمل انجام نہ پائیں تو علم الہی پہ شک آئے گا۔ اگر وہ شخص جھوٹ نہ بولے کہ جسے جھوٹ بولنا ہے، اگر وہ جھوٹ نہ بولے تو علم الہی غلط ثابت ہوگا۔ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ اگر وہ شخص جھوٹ نہ بولے تو علم الہی پہ شک ہوگا، علم الہی غلط ثابت ہوگا کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بولے گا یا نہیں بولے گا، اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شخص فلاں شخص کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آئے گا، اس کے حق میں ظلم کرے گا، اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر وہ ظلم نہ کرے تو اس لیے تاکہ اللہ کا علم غلط ثابت نہ ہو، اس لیے وہ شخص مجبور ہے کہ فلاں شخص کے گھر میں چوری کرے۔
یہاں سے جبر کا نظریہ وجود میں آیا، اس طرح سے جبر کے نظریے کو معاشرے میں پیش کیا گیا، لوگوں کے ذہنوں پر طاری کیا گیا، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنے ظلم کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنی عیاشیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اس نظریے کو معاشرے میں اس طرح سے پیش کیا گیا کہ لوگ اس کو باور کر گئے، اس پر یقین کر گئے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے، اگر انسان غور و فکر کرے، اگر انسان کے اندر ذرا بھی عقل و شعور پایا جاتا ہے، میں دین و مذہب کی بات نہیں کرتا، اگر انسان صرف عقل و شعور سے کام لے اور اگر عقل و شعور کے ساتھ اس کے اندر ایمان کی روشنی بھی پائی جاتی ہے تو بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جبر و اختیار کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مثال سے میں بات کو واضح کر دوں کہ ایک استاد ہے، ایک معلم ہے جو ایک کلاس میں مختلف بچوں کو درس دیتا ہے۔ ایک کلاس میں مختلف بچے ہوتے ہیں، مختلف ان کی عادتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر مختلف صفات ہوتی ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اپنی مختلف صلاحیتوں کی بنا پر استاد سے مختلف طرح سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم جلدی سمجھتا ہے درس کو، ایک طالب علم دیر میں سمجھتا ہے درس کو، ایک طالب علم کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایک طالب علم کے نمبر اچھے آتے ہیں، ایک طالب علم جو ہے ذہن میں ایک طالب علم کلاس میں حضور ذہن رہتا ہے، یعنی ہر وقت حاضر ہے ذہنی طور پر، جیسے ہی استاد نے سوال کیا فوراً اس طالب علم کا جواب حاضر، یعنی ایک طالب علم پوری طرح سے اپنی کلاس میں حاضر رہتا ہے، تمام سوالات کے استاد کے جواب دیتا ہے، استاد کے درس کو بہترین طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں استاد کے سامنے، تمام طالب علم کی طالب علمانہ زندگی اس معلم کے سامنے ہے، اس معلم کے سامنے ہے، تمام طلباء کی طالب علمانہ زندگی اس معلم کے سامنے ہے کہ اس بچے کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں استاد نے پرکھ لی ہیں تمام طلباء کے حوالے سے جن کو وہ درس دے رہا ہے۔ اب اگر وہ استاد کسی طالب علم کے حوالے سے یہ کہہ دے کہ یہ طالب علم امتحان میں کامیاب نہ ہو پائے گا، اگر استاد اس بچے کی توانائی اور صلاحیتوں اور کلاس میں کیا اس کی ایکٹیویٹیز تھیں، کیا فعالیت تھی، اس سب کو دیکھ کر امتحان سے پہلے یہ کہہ دے کہ یہ طالب علم امتحان میں پاس نہ ہو پائے گا، امتحان برگزار ہوا، تمام طلباء نے امتحان دیا، امتحان دینے کے بعد جو نتائج سامنے آئے ان نتائج میں جیسا استاد نے کہا تھا اس طالب علم کے حوالے سے ویسا ہی ہوا۔ استاد نے کہا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا، پاس نہ ہو پائے گا، وہ فیل ہو گیا، پاس نہ ہو پایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا اس طالب علم کو یہ حق ہے کہ وہ جا کر استاد کا گریبان تھامے، یا اس طالب علم کے اہل خانہ اس استاد کا گریبان تھامے کہ کیونکہ آپ نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا اس لیے امتحان میں فیل ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیے ذرا، کیا وہ طالب علم یا اس کے اہل خانہ یا کوئی اس کا ہمدرد استاد سے گلہ و شکوہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا، آپ کے کہنے کی بنا پر وہ امتحان میں فیل ہو گیا؟ نہیں جناب، وہ استاد کے کہنے کی بنا پر فیل نہیں ہوا امتحان میں، بلکہ وہ اس لیے ناکامیاب رہا امتحان میں کہ استاد نے اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، استاد نے اس کی کلاس میں ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ جب یہ طالب علم کلاس میں ذہنی طور پر حاضر ہی نہیں رہتا، کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دیتا، درس کو صحیح طرح سے سناتا نہیں، سمجھتا نہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے استاد نے پہلے سے یہ کہہ دیا کہ یہ طالب علم فیل ہو جائے گا، اس لیے وہ فیل ہو گیا۔ وہ طالب علم پڑھا نہیں تھا،
اپنے اختیار سے اس نے امتحان کی تیاری نہیں کی، اپنے اختیار سے وہ کلاس میں استاد کے درس کو صحیح سے نہیں سمجھتا تھا۔ اگر وہ صحیح سے محنت کرتا، اگر وہ صحیح سے مباحثہ کرتا، اگر وہ طلبہ کے ساتھ بیٹھتا اور اس درس کو سمجھتا، اس درس سے متعلق سوالات کرتا اور سمجھتا، تو وہ کبھی امتحان میں فیل نہ ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ طالب علم جو امتحان میں ناکامیاب رہا وہ اپنے اختیار سے ناکامیاب ہوا، استاد کے علم کی بنا پر وہ امتحان میں فیل نہیں ہوا۔ اسی طرح سے علم الہی کا مسئلہ ہے۔ علم الہی میں انسان کا ہر عمل موجود ہے، لیکن علم الہی میں انسان کے ہر عمل کے موجود ہونے کی وجہ سے انسان اپنے ہر عمل کو انجام دینے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ علم الہی میں یہ موجود ہے کہ انسان اپنے اختیار سے فلاں عمل کو انجام دے گا، انسان اپنے اختیار سے 2 رکعت نماز پڑھے گا، انسان اپنے اختیار سے فلاں شخص کا مال غصب کرے گا، انسان اپنے اختیار سے فلاں شخص کے گھر چوری کرے گا، انسان اپنے اختیار سے فلاں شخص کی بنسبت ظلم و زیادتی کرے گا، اس کا حق کو تلف کرے گا، اس کے حق کو ضائع کرے گا، اختیار کے ساتھ یہ انسان انجام دے گا۔ یعنی علم الہی انسان کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، جیسے کہ میں نے استاد کی مثال پیش کی کہ استاد کا علم نے، جو استاد کو علم تھا طالب علم کے حوالے سے، اس علم نے استاد کے طالب علم کو امتحان میں ناکامیاب نہیں بنایا، بلکہ اس طالب علم کی خود ناکامیابیوں نے اس طالب علم کو امتحان میں ناکامیاب بنایا۔ اللہ کے علم ہے کہ انسان اختیار کے ساتھ تمام اپنے اعمال کو انجام دے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان مجبور ہے تو جنت و جہنم کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، سزا و جزا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو آیات قرآن میں موجود ہیں، جو چیخ چیخ کر ہر پوری انسانیت کو مخاطب اور خطاب قرار دے رہی ہیں کہ ثم السبیل یسرا، کہ انسان کے لیے اللہ نے دونوں ہی راستوں کو بیان کر دیا۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ انسان میں بیان کیا کہ ہم نے انسان کے لیے دونوں راستوں کو بیان کر دیا، چاہے انسان خیر کا راستہ اختیار کرے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے انسان کفر کا راستہ اختیار کرے اور اللہ کی ناشکری بجا لائے۔ دونوں ہی چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ اگر 2 چیزیں بیان نہ ہوں تو وہاں جبر کا مسئلہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن جہاں پر 2 چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں، 2 آپشن وہاں پر دیے جا رہے ہیں، کوئی بھی عاقل انسان، اور وہ کہ جو خالق عقل ہے، جو محض عقل ہے، محض خیر ہے، منشاء خیر ہے، اس سے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو مجبور کر کے 2 چیزوں کو انسان کے سامنے پیش کرے کہ چاہے تو اس کو انتخاب کر، چاہے تو اس کو انتخاب کر۔ 2 چیزیں سامنے رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ شخص اختیار رکھتا ہے، جس میں سے چاہے جس چیز کو اختیار کرے۔ آج کا درس میں یہیں تک رکھوں گا۔ درس تھوڑا سا جو ہے سخت تھا، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر واضح نہیں ہوا ہو کسی کے لیے اور کسی طرح کا سوال ہو تو مجھ سے میرے کمنٹ باکس میں آپ جو ہے سوالات مجھ سے اس درس سے متعلق آپ کر سکتے ہیں۔ آنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کا، تجھے واسطہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ کربلا کے 72 شہداء کا۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔